ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمین صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سامعین اکرام، شرک اکبر کی تیسری قسم اطاعت میں شرک کرنا ہے. اطاعت میں شرک کرنے کے کیا معنی؟ یعنی اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے علماء کی اندھی تقلید کرنا، یا اپنے پادریوں یا اپنے راہبوں کی بات کو اللہ کی بات پر مقدم کرنا، یہ اطاعت میں شرک کرنا کہلاتا ہے. دلیل سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون. انہوں نے اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اللہ کے علاوہ رب بنا لیا، معبود بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو، عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھی اللہ کے علاوہ ساجدار بنا لیا. حالانکہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ صرف اکیلے اللہ کی عبادت کریں، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. پاک ہے اللہ کی ذات اور بری ہے ہر اس چیز سے جو شرک ٹھہرا رہے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ پچھلی قوموں نے اپنے علماء اور اپنے پادریوں کو اپنا معبود بنا لیا. امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جب یہ آیت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لسنا نعبدہم، کہ جب ہم اہل کتاب میں سے تھے تو ہم اپنے علماء کی پوجا پاٹ تو نہیں کرتے تھے، ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں، الیس یحرمون ما حرم اللہ فتحرمونہ، کیا وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہیں کرتے تھے اور تم ان کی بات نہیں مان لیتے؟ اور کبھی کبھار وہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیتے اور تم ان کی اطاعت کر لیتے، ان کی بات مان لیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ، یہی ان کی عبادت کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ علماء کی اندھی تقلید کرنا، یہ جانتے بوجھتے کہ علماء غلط کہہ رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر رہے ہیں، اس کے باوجود بھی علماء کی اندھی بات مان لینا یا پادریوں کی بات کو من وعن تسلیم کر لینا، اللہ کی نافرمانی میں تسلیم کر لینا، یہ شرک فی الطاعہ کہلاتا ہے، اطاعت میں شرک کہلاتا ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شرک فی الطاعہ یعنی اطاعت میں شرک کا یہ مطلب نہیں کہ ان علماء کی پوجا ہو، بلکہ اللہ کی نافرمانی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ان کی اندھی تقلید کی جائے، یہی اطاعت میں شرک کہلاتا ہے. پچھلی امتوں نے، یہود و نصارہ نے اپنے پادریوں اور اپنے علماء کو اللہ کے علاوہ ساجدار بنا لیا، رب بنا لیا. اس کے دو معنی. پہلا معنی یہ ہے کہ یہ لوگ جانتے تھے، عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ نے جو حلال کیا وہ حلال ہے، اللہ نے جو حرام کیا وہ حرام ہے، لیکن اس کے باوجود سستی اور غفلت کی بنا پر اپنے پادریوں کی بات مان لیتے. تو لہذا ان کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی شخص گناہ کو گناہ تو سمجھتا ہے لیکن گناہ کرتا ہے، ایسا شخص گنہگار ہے. دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو یہ جانتے تھے کہ ان کے علماء اور ان کے پادریوں نے اللہ کے دین کو بدل ڈالا، حرام کو حلال، حلال کو حرام کر ڈالا، اس کے باوجود بھی ان کی بات مان لیتے، اور جو حرام کو حلال کیا اس عقیدے کو بھی مان لیتے، اور یہ عقیدہ رکھتے کہ جو پادری کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے. تو لہذا یہ کفر ہے، یہ کفر ہے اور یہ اندھی تقلید ہے اور یہ اطاعت میں شرک کہلاتا ہے. تو لہذا شرک اکبر کی تیسری قسم ہے اطاعت میں شرک کرنا، یعنی اپنے علماء یا اپنے پادریوں کی بات اللہ کی نافرمانی میں تسلیم کر لینا، یہ جانتے بوجھتے کہ یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو بدل رہے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی اندھی تقلید کرنا، ان کی اطاعت کرنا،
یہ اطاعت میں شرک کہلاتا ہے اور شرک اکبر کی قسم ہے، جیسے کہ واضح سورہ ہود کی آیت نمبر 15 اور 16 سے، اور جیسے کہ واضح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سلامت رکھے، شرک اکبر میں واقع ہونے سے محفوظ رکھے۔ شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔